الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون صدق الله مولانا العلي العظيم۔ اس سے پہلے والی آیات میں اللہ نے اپنے بے شمار انعامات یاد دلا کر ارشاد فرمایا تھا کہ عبادت کرنا تمہارے لیے، تمہاری عبادت کرنا یہ حق ہے میرا، کہ تم میری عبادت کرو یہ حق ہے میرا، اس لیے کہ یہ میرے احسانات اتنے ہیں۔ جس کو اللہ نے اپنے احسانات کو اور اپنے انعامات کو یاد دلایا اور فرمایا کہ میری ذات کے لیے عبادت کرنا یہ میرا حق ہے، تمہارے اوپر ضروری ہے کہ میرا حق ادا کرو عبادت کر کے۔ آج کی آیت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے اور آپ کے واسطے سے امت کو خطاب ہے کہ دیکھو، مشرکوں کی یہ کوشش رہتی ہے کہ وہ تو خود تو شرک کریں اور ساتھ میں توحید کے علمبرداروں کو بھی جھانسے سے شرک کرنے پر مجبور کر دیں یا شرک کی دعوت دیتے رہتے ہیں۔ اے نبی، کسی بھی حالت میں آپ اللہ کے ساتھ شرک نہ کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو معصوم بھی تھے اور محفوظ بھی تھے، لیکن خطاب آپ کے واسطے سے امت کو ہے کہ کسی بھی طرح کا کوئی موقع آ جائے تو آپ کھلے طور پر یہ اعلان کریں، انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ، کہ مجھ کو اس سے ممانعت کی گئی ہے کہ میں ان شرکاء کی عبادت کروں جن کو خدا کے سوا تم لوگ پکارتے ہو، جبکہ میرے رب کے پاس میری نشانیاں آ چکی ہیں۔ ہر آدمی کے پاس اللہ کی نشانی موجود ہے۔ آپ کہیں کیا نشانی موجود ہے تو پڑھیے قرآن۔ اللہ فرماتا ہے یہ نشانی کیا کافی نہیں ہے؟ هو الذی خلقکم من تراب، اللہ نے سب سے پہلے تمہارے جد امجد حضرت آدم کو مٹی سے پیدا کیا، ثم من نطفہ، حضرت آدم کے بعد جو نسل چلی وہ نطفے سے چلی، اور دیکھو نطفہ بھی اللہ نے
انسان کے جسم میں مختلف غذائیات سے تیار کیا، پھر ثم من نطفہ، نطفے کو مرد کی ریڑھ کی ہڈی سے ہو کر کس انداز سے اللہ نے رحم مادر میں پہنچایا، ثم من علقہ، کیا اللہ کا کمال نہیں ہے کہ نطفہ یہ خون بن جاتا ہے، اور پھر خون یہ ایک لمحہ ماں کے پیٹ میں رہنے کے بعد، نطفہ ایک لمحہ ایک وقت ماں کے پیٹ میں رہنے کے بعد خون بن جاتا ہے، اور پھر خون وہ گوشت کا لوتھڑا بن جاتا ہے، اور پھر اس گوشت پر ہڈیاں چڑھا دی جاتی ہیں، پھر یہ ہڈیاں اور گوشت مل کر ایک متعین وقت کے بعد جب پتلے کی شکل اختیار کر لیتا ہے، اللہ اس میں روح کو پھونک دیتے ہیں، اور روح کو پھونکے جانے کے بعد ایک فرشتہ رحم مادر میں اس کی حفاظت بھی کرتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر حکم ہوتا ہے تو بچے کی شکل میں باہر نکل آتا ہے، اور اگر حکم ہوتا ہے تو وہیں آدھا ادھورا حمل ساقط بھی ہو جاتا ہے، اور پھر اللہ اگر حمل ساقط نہ کرنا ہو، زندگی دینا ہو، تو فرشتہ وہیں کہ وہیں اس کی زندگی بھی لکھ دیتا ہے کہ کتنا جیے گا، اللہ کی طرف سے موت بھی لکھ دی جاتی ہے کہ کب مرے گا، حتیٰ کہ رزق بھی لکھ دیا جاتا ہے، حتیٰ کہ یہ بھی لکھ دیا جاتا ہے کہ نیک ہوگا یا بد ہوگا، یہ بھی لکھ دیا جاتا ہے کہ انجام کیا ہوگا، مرے گا کس حالت میں۔ اللہ فرماتے ہیں کیا تمہیں اللہ کی قدرت سمجھ میں نہیں آتی کہ اللہ نے اس پیدائش کے سلسلے میں بچے کو زندہ رکھا اور پھر کس انداز سے رحم مادر سے نکالا۔ اللہ فرماتے ہیں ثم لتبلغوا اشدکم، پھر بچہ نکلنے کے بعد کچھ دن بچپنا رہا، پھر جوانی رہی، ثم لتکونوا شیوخا، پھر ایک وقت آتا ہے کہ آدمی بڑھاپے کو پہنچ جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگوں کو اللہ بڑھاپے سے پہلے بلا لیتا ہے، کچھ لوگوں کو بڑھاپے کے آنے کے بعد بلاتا ہے، ہر ایک کا ایک وقت متعین ہے۔ اگر وہ متعین وقت آنے کے بعد ساری دنیا مل کر بھی روکنا چاہے کہ اس کو موت نہ آئے، نہیں روک سکتی، متعین وقت پر موت آ جاتی ہے۔ اور اسی طرح متعین وقت پر آنے سے پہلے اگر ساری دنیا مل کر کسی کو مارنا بھی چاہے اور اگر اللہ کا حکم نہ ہو تو ساری دنیا مل کر ایک فرد بشر کو نہیں مار سکتی، کیونکہ رب کا حکم نہیں ہوتا۔ اللہ نے فرمایا کہ کچھ لوگوں کا جب وقت آ جاتا ہے تو موت آ جاتی ہے، اور جب وقت نہیں ہوتا تو کوئی کسی کو نہیں مار سکتا۔ اس سارے نظام کو بیان کرنے کا مقصد وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اللہ نے آیت میں فرمایا تاکہ تم لوگ سمجھ سے کام لو کہ جو اللہ اتنا قدرتوں کا مالک ہے، جب اللہ کے اتنے بڑے بڑے احسان ہیں اور پیدائش میں غور کرنے کا حکم کھلی کھلی نشانیوں کے ذریعے سے اللہ نے دیا ہے، تو کون کہہ سکتا ہے کہ میرے پاس نشانیاں نہیں پہنچی؟ اللہ نے فرمایا کہ انسان اگر عقل سے کام لے تو اس نشانی کے ذریعے سے بھی اللہ کو پہچان سکتا ہے اور اللہ کی توحید کا اقرار بلکہ اعتراف کرنے والا ہو سکتا ہے۔ اللہ نے آج کی ان آیات میں صرف یہ مضمون بیان کیا کہ توحید کو سمجھنے کے لیے انسان کے لیے اپنی پیدائش میں خدا کی قدرت کے اس قدر نمونے موجود ہیں جو انسان کو اللہ کی توحید سمجھا دیتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ وہی اللہ ہے کہ جو زندہ بھی کرتا ہے، موت بھی دیتا ہے، اور پھر اللہ اس زندہ اور موت کرنے میں صرف ارادہ کرنے کا محتاج ہے کہ اللہ ارادہ کر لیں وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے، اللہ ارادہ کر لے چیز ختم ہو جاتی ہے۔ اسی کو اللہ نے فرمایا فَإِذَا قَضَى أَمْرًا،
جب اللہ کسی کام کو پورا کرنا چاہتا ہے تو بس اس کی نسبت فرما دیتا ہے کہ ہو جا۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ کو کسی چیز کو وجود میں لانے کے لیے نہ تو کوئی محنت کرنی پڑتی، بس ارادہ کر لیں اللہ، چیز کا وجود ہو جاتا ہے۔ فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، اللہ فرماتے ہیں اس چیز کے متعلق کہ تو ہو جا، وہ ہو جاتا ہے۔ یعنی اللہ کسی کے محتاج نہیں ہے، اللہ کے سب محتاج ہیں، اللہ کے لیے کوئی کام مشکل نہیں ہے۔ اس بات کو اللہ نے ان آیات میں سمجھایا ہے کہ دیکھو خدا کی قدرت یا خدا کے لیے عبادت اس وجہ سے ضروری ہے کہ خدا کا حق ہے، وہ احکم الحاکمین ہے، فیصلہ اللہ کا چلتا ہے، حکم اللہ کا چلتا ہے، لہذا عبادت بھی اسی اللہ کے لیے کی جائے گی۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، خاص طور پر امت محمدیہ کو خطاب ہے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے واسطے سے کہ اگر کوئی کسی بھی اعتبار سے شرک کی دعوت دے تو کھلے طور پر انکار کر دینا کہ میں غیر اللہ کی عبادت نہیں کر سکتا۔ چنانچہ اللہ فرماتے ہیں، قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَمَّا جَاءَنِيَ الْبَيِّنَاتُ مِن رَّبِّي وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ کھلے طور پر، آپ بالکل کھلے طور پر یہ اعلان فرما دیں کہ مجھے اس بات سے منع کر دیا گیا ہے کہ جب میرے پاس میرے رب کی طرف سے کھلی کھلی نشانیاں آ چکی ہیں تو پھر بھی میں ان کی عبادت کروں جنہیں تم اللہ کے بجائے پکارتے ہو، اور آپ اعلان کریں کہ مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں تمام جہانوں کے پروردگار یعنی اللہ کے سامنے سر جھکا دوں۔ هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا۔ وہی اللہ ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا یعنی جد امجد حضرت آدم کو، پھر نطفے سے یعنی حضرت آدم کے بعد نسل کو چلایا نطفے سے، پھر جمے ہوئے خون سے یعنی نطفے نے جمے ہوئے خون کی شکل اختیار کی، پھر اللہ تمہیں بچے کی شکل میں ماں کے پیٹ سے باہر لاتا ہے، پھر اللہ ہی تمہاری پرورش کرتا ہے تاکہ تم اپنی بھرپور طاقت کو پہنچ جاؤ اور پھر بوڑھے ہو جاؤ۔ وَمِنكُم مَّن يُتَوَفَّى مِن قَبْلُ وَلِتَبْلُغُوا أَجَلًا مُّسَمًّى وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اور تم میں سے کچھ وہ بھی ہیں جو اس سے پہلے ہی یعنی بڑھاپے سے پہلے ہی وفات پا جاتے ہیں، اور تاکہ یہ سارا نظام اس لیے ہے، جوانی، بڑھاپا، بچپن اور ماں کے پیٹ کی رہائش، یہ سب کچھ اس لیے ہے تاکہ تم ایک مقرر میعاد تک پہنچو اور تاکہ تم عقل سے کام لو۔ یعنی عقل سے کام لینے کا مطلب یہ ہے کہ سمجھو کہ اللہ نے انسان کی ذات کو ان سارے مراحل سے گزار رہی ہے اللہ کی ذات، لہذا اس کو کسی اور شریک کی یعنی کسی اور خدا کی ضرورت نہیں ہے، اور اس کے سوا کون ہے جو عبادت کے لائق ہو؟ یقیناً کہنا پڑے گا جو اللہ اتنی ساری قوتوں کا مالک ہے، عبادت بھی اللہ ہی کا حق ہے۔ هو الذی یحیی ویمیت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون۔ اللہ ہی ہے جو زندگی دیتا ہے، اللہ ہی ہے جو موت دیتا ہے، اور اللہ ہی ہے جب وہ کسی کام کا فیصلہ کر لیتا ہے تو اس سے صرف اتنا کہتا ہے کہ ہو جا، بس وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔